السلام علیکم، میں ہوں شیراز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں شیراز سپیکس۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا آپ کو جو آپ کا فون ہے، آئی فون ہے، اس کو iOS 16 بیٹا پر اپڈیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کافی سنا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی، مارکیٹ میں بھی، ادھر ادھر بھی، کہ iOS 16 کا بیٹا ورژن جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے، اور کافی سارے لوگ جو ہے یقیناً اس کو اپ گریڈ بھی کر چکے ہوں گے، اور کافی سارے لوگ تنگ آ کر ڈی گریڈ بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر ابھی تک آپ نے جو آپ کا آئی فون ہے وہ iOS 16 بیٹا پر اپ گریڈ نہیں کیا تو کیا آپ کو اب کرنا چاہیے یا نہیں۔ فرسٹ آف آل، جو iOS 16 ہے اس کی جو سپورٹڈ ڈیوائسز ہیں وہ آئی فون 7 پلس سے جتنے بھی اوپر آئی فون کے ڈیوائسز ہیں وہ ڈیوائسز ہیں، یعنی کہ آئی فون 7 پلس تک جتنے بھی آئی فون ہیں وہ اب iOS 16 یا iOS 16 بیٹا سپورٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ زبردستی اس میں iOS 16 بیٹا گھسا بھی دیتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا آپ کی ڈیوائس کو، اور پھر ڈی گریڈ کرنا پڑے گا آپ کی ڈیوائس کو۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کیا آپ کو iOS 16 بیٹا پر اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ اب میرے پاس بھی آئی فون ہے، میں بھی پہلے خوش ہو گیا کہ iOS 16 بیٹا ہے تو لہٰذا میں بھی اپ گریڈ کر دیتا ہوں۔ جب میں نے اپ گریڈ کیا تو سب سے پہلا جو میں نے مسئلہ فیس کیا وہ یہ تھا کہ جو میرا آئی فون تھا وہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہونے لگ گیا، کافی زیادہ، یعنی کہ چاہے میں یوز کر رہا ہوتا تھا یا نہیں یوز کر رہا ہوتا تھا، موبائل کافی زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا تھا۔ ہیٹ والا جو سسٹم تھا پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، اس کے اندر ایپس بیک گراؤنڈ میں ورک کر رہی تھی یا کیا مسئلہ تھا۔ سیکنڈ، کافی ساری جو ایپس تھی ان کا جو یوزر انٹرفیس تھا وہ آپٹیمائزڈ نہیں تھا۔ اب اکثر لوگوں نے بھی رپورٹ کیا کہ جو بینکنگ ایپس ہیں یا گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ ایپس ہیں، جیز کیش ایپس ہیں، یہ جو ہے کسی iOS 16 بیٹا پر ورک کر رہی ہیں، کسی ڈیوائس کے iOS 16 بیٹا پر ورک نہیں کر رہے۔ اب میں خود الفلا بینک کا یوزر ہوں، iOS 16 پہ الفلا کی جو بینک ایپ ہے وہ نہیں چل رہی تھی، وہ سپورٹ نہیں ہو رہی تھی، جو کہ میرے لیے کافی بڑا مسئلہ تھا کیونکہ ہم نے کافی ساری ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں دن میں۔ تو اس طرح ایک بات یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات کہ اس میں ایک یہ مسئلہ تھا، اب آپ کا موبائل آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اس میں فیس آئی ڈی سے اسکین کرتے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتا ہے، یعنی کہ شو کر دیتا ہے بھائی آپ کی فیس آئی ڈی سے ان لاک ہو گیا۔ اب اس میں یہ مسئلہ تھا کہ میں تھوڑا دور کھڑا ہوتا تھا، موبائل جو ہے فیس آئی ڈی سے ان لاک کر دیتا تھا، لیکن اوپر یہ شو کر رہا ہوتا تھا یور فیس از ٹو فار اوے، یعنی کہ ان لاک بھی ہو گیا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹو فار اوے۔ یہ یعنی کہ ایک قسم کا گلچ تھا کہ ان لاک بھی کر رہا ہے، اوپر سے شو بھی کر رہا ہے یور فیس از ٹو فار اوے کین ناٹ ان لاک، اس طرح کا شو کر رہا تھا۔ اچھا، اور چیز جو لاک سکرین پر نوٹیفیکیشنز تھی وہ کافی زیادہ ڈاؤن چلی جاتی تھی، ایریا پہ کافی نیچے، تو ان کو ایکسیس کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ بھئی بندہ کس طرح ایکسیس کرے، ایک یہ مسئلہ تھا۔ اچھا، آخری ایشو جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ چارجنگ پر لگاتے تھے تو موبائل گرم ہو جاتا تھا۔ اب چاہے ٹھنڈا ٹیمپریچر بھی، ٹھنڈے اے سی والے روم میں بھی اگر آپ موبائل رکھتے تھے پھر بھی جو ہے نا وہ 80 سے اوپر نہیں جا رہا ہوتا تھا، اور فائنلی جو اس کی چارجنگ تھی وہ پہلے سے کافی زیادہ سلو ہو گئی تھی، کافی زیادہ سلو۔ اگر میرے موبائل کی پہلے چارجنگ 1 گھنٹے میں ہو جاتی تھی تو اب وہ 1.5 یا 2 گھنٹے لے رہا تھا، یہ ایشو تھا۔ اور اسی طرح جب آپ کا موبائل ہیٹ اپ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے آپ کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ بھی ڈیکریز ہوگی۔ اب میرا موبائل نارملی اگر میں صبح چارج کروں ایزیلی جو ہے وہ شام تک یا رات تک کہہ لیں نکال جاتا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ آ رہا تھا، میں نے ابھی چارج کیا 2-3 گھنٹے بعد میرے موبائل کی بیٹری ختم، ایکسیسو ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ جو ہے بیٹری کو یوز کر رہا تھا۔ تو یہ کافی سارے مسائل ہیں، تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر iOS 15.5 پہ چل رہے ہیں تو ابھی چلتے رہیں یہ، کیونکہ اسٹیبل اور آفیشیل ورژن ہے آئی فون کا، iOS 16 بیٹا پر ابھی نہ جائیں۔ اللہ حافظ۔